اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، قیامت سے متعلق ہمیں دو قسم کی نشانیاں بتلائی گئی ہے۔ ایک قسم کی نشانیاں وہ کہلاتی ہے جن کو ہم چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، اور دوسری قسم بڑی نشانیاں ہے۔ چھوٹی نشانیاں تو بہت سی ہے جو کہ اکثر ان میں سے پوری ہو چکی ہے، جبکہ ایسی کچھ نشانیاں ابھی تک ہے جو کہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے، اس کے بعد دجال کا طے ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دابۃ الارض اور مشرق سے اور مغرب کی طرف سے سورج کا دوبارہ نکل آنا ہے۔ آج ہم ان میں سے ایک چھوٹی نشانی جو کہ قسطنطنیہ کی فتح ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں فرمائی ہے، قسطنطنیہ کب، کس طرح اور کون اس کو فتح کریں گے، یہ آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بارے میں پہلی روایت بشر خصامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی سنا کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اس وقت تمہارا امیر بہترین امیر ہوگا، اور وہ لشکر بھی بہترین لشکر ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قسطنطنیہ اور روما میں سے کون سا ملک پہلے فتح ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرقل کا علاقہ، یعنی قسطنطنیہ جس کو ہم آج کل استنبول کہتے ہیں، یعنی جو استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اسی وقت قسطنطنیہ کے نام سے مشہور تھا۔ اب ہم اس کو استنبول کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہوگی، اور یثرب کی بربادی یعنی مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہوگا، اور جنگوں کا آغاز قسطنطنیہ کا فتح ہے، اور قسطنطنیہ کا فتح دجال کا خروج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے یاران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یہ باتیں اسی طرح برحق ہے جس طرح تمہارا یہاں بیٹھنا برحق ہے، اسی طرح یہ باتیں ہو کر رہے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی دابق شام کے مقام پر پڑاؤ کریں گے۔ اس وقت مدینہ کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر نکلے گا جو کہ روئے زمین پر اس وقت کا بہترین لشکر ہوگا، تو وہ ان سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ لڑنے پر آئیں گے، مقابلے پر آئیں گے، تو رومی ان سے کہیں گے، مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہٹ جاؤ ہمارے اور ان لوگوں سے، یعنی ہمارے درمیان جو وہ لوگ تھے جو ہمارے دین سے بے دین ہو گئے ہیں، تم ہمارے بیچ میں درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس وقت مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر جنگ چڑھ جائے گی اور وہ مقابلہ کریں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کے 3 حصے بن جائیں گے۔ ایک تہائی حصہ وہ ہوگا جو کہ پیٹ پیر کر بھاگ نکلے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور ایک تہائی ایسا ہوگا کہ وہ لڑ کر شہید ہو جائے گا، جو کہ اس وقت روئے زمین پر افضل ترین شہداء سمجھے جائیں گے، اور ایک تہائی یعنی آخری حصہ وہ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، وہ لڑ کر کامیاب ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہی حصہ یعنی جنہوں نے جنگ لڑی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے، اس میں فتح نصیب ہوا، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ فتح کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک ایسے شہر کے بارے میں جانتے ہو جس کا ایک حصہ سمندر میں جبکہ دوسرا حصہ خشکی کی جانب ہے؟
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 70,000 افراد بنو اسحاق کے اس شہر کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے، یعنی وہ اس کی طرف پیش قدمی کریں گے، جب وہ شہر کے پاس پہنچیں گے تو اس کے قریب پڑاؤ کر لیں گے، اور ان کی لڑائی تیر و تلوار سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کا ایک حصہ گر جائے گا، یعنی اس کی ایک جانب گر جائے گی۔ جب وہ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کی دوسری جانب گر جائے گی، اور جب تیسری دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے شہر کھول دیا جائے گا، اور وہ اس میں اندر چلے جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ اس وقت جب کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک شخص، ایک چیخنے والا یعنی شیطان چیخ کر کہے گا کہ بے شک بلا شبہ دجال نکل چکا ہے۔ یہ سن کر وہ سارے مال و دولت چھوڑ کر واپس چلے آئیں گے۔ قسطنطنیہ، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ استنبول کے نام سے آج کل جانا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فتح کرنے والے، یعنی جو پہلا لشکر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ وہ بہترین امیر ہوگا جو اس لشکر میں شامل، جو اس لشکر کی کمانڈ کر رہا ہوگا، اور یہ لشکر بھی اس وقت بہترین لشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ تقریباً 857 ہجری و مطابق 1453 میں محمد بن مراد سلطان محمد فاتح الفاتح کے نام سے جو جانا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس فتح میں سلطان کے ساتھ تقریباً 2 لاکھ فوج اور اس وقت کے جدید ہتھیار میسر تھے، لہٰذا حدیث کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح و تحلیل سے اس شہر کو فتح کیا جائے گا، اس میں ہتھیار وغیرہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر دوبارہ کفار کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور پھر مسلمان لشکر اس کو دوبارہ حاصل کریں گے، کیونکہ ابھی تک یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ہے۔